حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں پاک بی بی کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی پاک بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں ایک منافق عورت بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو آپ نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سجدہ کہنے لگی، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی جناب سیدہ فاطمہ نبی کی شہزادی سیدہ زہرا کے حجرے میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے مصلی ہٹایا اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی لاتاب خزانہ پڑا ہوا ہے۔ یہ زواہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی زواہرات نکالتی رہی، سونا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت پاک بی بی کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ سیدہ زہرا اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور وہ عورت بی بی پاک کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ عورت بی بی پاک سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تب بھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اللہ نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی کرنے میں شرمندگی نہ محسوس کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ سیدہ زہرا فرمانے لگیں کہ اس دنیا کی دولت کو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا معجزہ اور اخلاق دیکھا تو اس نے آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے معاف کر دو، آپ کے بابا جان اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اپنے اللہ کی راہ میں دے دیا اور آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، گرمی میں بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی،
سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، ہر وقت پاک بی بی سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے پاس کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایسا عمل ہے اللہ انسان کے گناہ ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گھر افضل ہے، تو جس گھر میں پردہ جتنا افضل ہوگا اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت تو اپنا 1 قدم نفس اور خواہشات پہ رکھ اور دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ